میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا. ہمیں اللہ کے نبی نے کہا ہے آخری 2 صورتیں ہر جادو کا توڑ ہیں. قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. یہ پڑھو کوئی جادو نہیں رہے گا. جادوگر اتنے بات کہنے پہ ہر ایک تے پھوکے ماری جاندے ہیں. اتنے 1000 دفعہ اے پڑھو, ایک ہانڈی لے آؤ, ہانڈی دے پھر تھوڑے وال پاواں گے, پھر اے کریں گے, پھر انہوں دم کریں گے, پھر انہوں زمینیں دباواں گے. اوے الو کے پٹھے ہیں سارے, اور آپ بے وقوف ہو سارے جو ان کے پاس جاتے ہو. جس کو رب نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کی صورت دی ہو وہ اس کو پڑھے اور آیت الکرسی پڑھے, اس پہ جادو ہو ہی نہیں سکتا. اتنے لمبے لمبے وظیفے بتاتے ہیں. دیکھو میرے نبی کا وظیفہ سنو. ایک شخص آیا, یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے. آپ سب چاہتے ہیں, میں بھی چاہتا ہوں کہ رزق حلال اللہ دے, کھلا دے. سوشل میڈیا دیکھو وہ کتنے وظیفے بتا رہے ہیں, اور میں نبی کا وظیفہ بتاتا ہوں. سب کر سکتے ہو. آپ نے فرمایا ادم علی الطہارہ یوسع علیک رزق, با وضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا. بتاؤ کوئی زور لگتا ہے؟ میں پچھلے 30 سال سے باوضو رہتا ہوں. جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی سوتا بھی وضو کے ساتھ, اور جب وضو میرا نہ ہو تو مجھے لگتا ہے کوئی چیز میرے اندر سے نکل گئی ہے, خالی خالی پن محسوس ہوتا ہے. وضو والے سے شیطان ڈرتا ہے. ایک دفعہ شیطان ہمارے نبی کے پاس آیا. آپ نے فرمایا یار یہ تو بتا تیرے دشمن کتنے ہیں؟ کہنے لگا جی 15 ہیں 15. تو آپ نے فرمایا کون کون؟ کا پہلا نمبر تو تھوڑا ہی ہے, پہلے دشمن تو میرے آپ ہیں. اور اس نے کہا وہ مومن اور مومنہ جو باوضو رہتے ہیں وہ میرے بڑے دشمن ہیں, ان سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے. وضو کر کے سو, موت آئی شہید مرو گے. وضو کر کے سو, وہ ایک فرشتہ ساری رات آپ کے لیے تسبیح پڑھتا رہے. وضو کی عادت ڈالو, شیطان آپ سے ڈرے گا. کتنا آسان وظیفہ میرے نبی نے بتایا. تو آپ نے گھروں کی زندگی سمجھائی. تو میں نے اس سے کہا بیویوں پہ تعویذ اثر نہیں کرتے. انہوں نے کہا پھر کیا کروں؟ میں کہا جب بھی کھانے پر بیٹھو 2-3 لقمے کھلا دیا کرو اپنے ہاتھ سے. اس سے کیا ہوگا؟ میں کہا تو ایک لمحے کیا ہوگا. تو کچھ دنوں کے بعد اس کا فون آیا حال چال پوچھنے. میں نے کہا وہ میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے لگا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا شرم آتی. میں کہا اولودے پٹھے کمزور نہ لڑ دیں تینوں شرم نہیں آتی؟ اللہ نے عورت کو کمزور پیدا کیا ہے. ایک شخص آیا حضرت عمر سے ملنے, تو لے کر آیا بیوی کی شکایت کہ وہ مجھ سے بہت لڑتی ہے. آگے دیکھا تو ادھر بھی بیگم نے چڑھائی کی ہوئی تھی. عمر جیسی شخصیت, وہ چھوٹے چھوٹے گھر آواز باہر جا رہی. وہ تھوڑی دیر سنتا رہا, کرنے لگا تو میرے کو بھی چوکھا کم ہے. وہ پیچھے مڑنے لگا. حضرت عمر کی نظر پڑ گئی. وہ بھائی خیریت کیسے آئے تھے؟ کہا جی جس کام واسطے آسی ہوتا ہے بھی ڈھیر سارا ہو رہا ہے, میں تنوں کی دساں. یعنی کیا ہے؟ کہا میری بیوی میں اس سے بہت لڑتی ہے. تو میں نے دیکھا آپ تو امیر المومنین. اتنی ہیبت تھی. نائی ان کے داڑھی کا خط بنا رہا تھا, ان کو چھینک آئی حضرت عمر کو, تو نائی کا پیشاب نکل گیا روب سے. تو وہ کہنے لگے آپ تو اتنے روب والے آدمی ہیں. وہ بیوی آپ کو کیا سنا رہی تھی؟ کہ دیکھو میرے پیارے, اس نے میرے بچوں کو پیٹ میں پالا, 9 مہینے اس کی تکلیف اٹھائی, اور ایک نہیں جتنے بچے پیدا ہوئے. یہ تکلیف جو عورت پہ گزرتی ہے وہ ہم تو نہیں جان سکتے. پھر اس نے ہم کو دودھ پلایا, پھر وہ میرے کپڑے دھوتی ہے, پھر وہ میرے لیے کھانا بناتی, پھر وہ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھتی ہے. تو اگر تھوڑا بہت وہ بول پڑے تو یہ تو بہت چھوٹی چیز ہے جو اس کا میرے اوپر احسان ہے. میں نے کہا جا, کھانے کا وقت تھا دوپہر کا, اس کو لقمہ کھلا پھر مجھے بتا. تھوڑی دیر کے بعد اس کا فون آیا. کہا مولانا صاحب وہ تو عجب ہی ہو گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے اس کے منہ میں لقمہ ڈالا تو اس کا منہ ایسے کھلا رہے گا, اور کہنے لگی کس نے پٹی پڑھائی ہے تمہیں؟ تو خود تو نہیں کر سکتا. کہنے لگا مجھے مولوی طارق جمیل نے یہ پٹی پڑھائی. تو اس نے ایسے جولی اٹھائی اور انہوں نے کہا اللہ مولوی طارق جمیل کو اور اس کے بچوں کو زندگی دے جس نے تمہیں انسان بنا دیا. اچھا ہمارے راجپوتوں کی ایک شاخ ہے رنگڑ, یہ بہت ہی کڑوے ہوتے ہیں. جیسے کریلا نہیں کڑوا ہوتا, ایسے وہ بائی نیچر کڑوے ہوتے ہیں. تو ایک ہمارے تو جماعت میں میرے ساتھ وقت لگاتے رہے مسلسل. اچھا میں یہ گھر کی زندگی بتاتا ہوں, عام طور پر علماء نہیں بتاتے, صرف عبادت پہ اٹک جاتے ہیں. تو میں نے ایک دن ان کو فون کیا, آگے ان کی بیگم نے اٹھایا. کون بول رہا ہے؟ اورنگڑی میں. میں نے کہا طارق جمیل بول رہا ہوں. اچھا. میں نے کہا صدیق بھائی کدھر ہیں؟ باہر گیا ہے. میں نے کہا بتا دینا اس کو, میں نے فون کیا. کچھ عرصے بعد اس کا فون آ گیا صدیق بھائی, اور ہنستا جا رہا. میں نے کہا کیا ہوا بھائی صدیق؟ کب میں گھر آیا تو میری بیگم نے کہا کہ وہ تھارے مولوی کا فون آیا تھا. میں نے کہا کون سا؟ کب ہی جس نے تمہیں رنگڑ سے انسان بنا دیا. کہنے لگے. میں نے کہا اللہ کی بندی میں پہلے انسان نہیں تھا؟ کہا نہیں. تو کیسے؟ کہتا ہے بتا ہماری شادی کو کتنے سال ہوئے؟ میں نے کہا 27 سال. کہا 27 سال میں کبھی مسکرا کے بولا ہے میرے ساتھ؟ تو کہنے لگا میں سر کو جانے لگا کہ واقعی میں تو کبھی بھی اس کے ساتھ ہنس کے نہیں بولا تھا. میں نے جب 1999 میں شروع کیا حسنین کو کہ میرے سامنے 3 چیزیں تھیں. ایک
ان کا علمی رسوخ ہو، اس کے لیے عربی کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو عربیت ایک چابی ہے، دینے والا تو آتا ہے۔ دوسری میری تمنا تھی کہ ٹھیک ہے اخلاق اچھے، آپ سے پہلے جتنے بچے یہاں سے نکلے ان سب کی میں نے تعریف سنی لوگوں سے، اور ایک چیز جو میں اضافی طور پر اس کی زبردستی پابندی کرواتا رہا کہ صاف ستھرے رہو، خوش لباس رہو۔ تو مجھے یہ ساری چیزیں وصول ہوں کہ یہ آپ کے بچے دور سے پہچانے جاتے ہیں۔ میں نے کہا کیسے؟ 24 گھنٹے کی زندگی میں بھائیو جھوٹ خاص طور پر زندگی سے ہم نکال دیں، جھوٹ نہ بول اور ایک کسی کو دھوکہ نہ دے۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا، دو نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا۔ تم جھوٹ نہ بولیں، دھوکہ نہ، ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں۔ تو ظلم و زیادتی سے اللہ کا غضب حرکت میں آ جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا من آذا ذمیا فقد آذانی، جس نے کسی غیر مسلم کو بھی دکھ پہنچایا تو اس نے مجھے دکھ پہنچایا، جس نے کسی غیر مسلم کو دکھ پہنچایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا۔ میرے نبی نے تو اپنے ساتھ رہنے غیر مسلموں کے ساتھ اتنی رحمت للعالمین کا ثبوت دی۔ ہم ان کے برتن بھی الگ کرتے، وہ برتن کو ہاتھ لگانے میں دھو، برتن دھو کے لاؤ، اتنی نفرت کا اظہار۔ بھائیو محبت سے اپنے کاروبار میں ہو سچ بولو، صحیح تولو، وعدہ خلافی نہ کرو، وعدے سے پھرو مت، کسی کو دھوکہ نہ دو، کسی کو فراڈ نہ کرو۔ بازار کا دین سچائی ہے، صحیح تولنا ہے اور دھوکہ نہ دینا ہے۔ گھر کا دین ماں باپ زندہ ہیں، ان کے پیر دھو لو، ان کی دعائیں لے لو۔ گھر والے ہو اپنی بیوی سے حسن سلوک کرو، گالی دینا، تانے دینا، طنز بولیاں، اپنے گھروں کو آگ نہ لگاؤ۔ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، ماں باپ کو اپنا مقام دو، بیوی کو اپنا مقام دو۔ ہمارا سسرالی معاشرہ ظالم ہے، درد سے کہہ رہا ہوں ظالم ہے، ہمارا سسرالی معاشرہ ظالم ہے، چاہے دیندار کہلاتے ہوں، چاہے دنیا دار کہلاتے ہوں، چاہے پڑھے لکھے کہلاتے ہوں، چاہے ان پڑھ کہلاتے ہوں، ظلم ہے۔ میں کہاں سے اس کی تعویل کروں؟ اگر ماں باپ کی طرف سے زیادتی ہے اپنی بیوی کو بچاؤ، اور کہیں بیویاں ایسی زوردار ہیں کہ وہ گھر کو آگ لگانے پر آئی ہوتی ہیں، اگر بیوی زیادتی کرے تو ماں باپ کو بچاؤ۔ یہ تمہارا کام بیچ میں ایک پل بننا ہے، دونوں رشتوں کو جوڑنا ہے۔ جس طرف بہنوں کی طرف سے زیادتی ہے بیوی کو بچاؤ، بیوی کی طرف سے اپنے دوسرے رشتوں کو بچاؤ۔ ہم اس میں افراط ہوتا یعنی کمی زیادتی کا شکار ہیں۔ کچھ ماں باپ کے پریشر میں بیویوں پر ظلم اٹھا دیتے ہیں، اور کچھ بیویوں کے پریشر میں ماں باپ کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں انسانیت سے دور کی چیزیں ہیں۔ بھائیو اپنے نبی کی زندگی پڑھو۔ اللہ میرے نبی کی ایک حدیث سناؤں۔ میرے نبی نے فرمایا یہ جو میرے مدینے والے لوگ ہیں نا، یہ بڑے اچھے ہیں، ان کے گھر میں جب کسی کی ڈولی اترے نا تو اسے یوں لگتا ہے جیسے میں اپنے ماں باپ کے گھر ہی آ گئی۔ یہ چند دن پہلے میں نے حدیث پڑھی تو مجھے بڑا مزہ آیا کہ میرا تو مستقل مضمون میں بیان کرتا رہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو میرے انصار ہیں مدینے والے، ان کے گھر میں کسی کی ڈولی آ جائے تو اسے یوں لگتا ہے جیسے اس کو اپنے ماں باپ اور ساس سسر میں کوئی فرق ہی نہیں نظر آتا، کہ یہ ایسے اچھے اخلاق کے لوگ۔ چلو اگر یہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم یہ نفرت تو نہ ہو، لگائی بجھائی، لڑائی جھگڑے، طلاقوں کی شرح بڑھ چکی ہے صرف زبان کی بدتمیزی پر، صرف زبان کی بدتمیزی پر، صرف زبان کی بدتمیزی پر طلاقوں کی شرح بڑھ چکی۔ بھائیو اپنے اخلاق سے اپنے رشتوں کو جیتو۔ ماں باپ کا دل جیتنا ہے، بہن بھائیوں کا دل جیتنا ہے، اپنی بیوی کا دل جیتنا ہے اچھے اخلاق کے ساتھ۔ بیوی کے ذمہ خانن کا دل جیتے اچھے اخلاق کے ساتھ، ساس سسر کا دل جیتے اچھے اخلاق کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کا دل جیتے اچھے اخلاق کے ساتھ۔ میرے رب کی قسم تم چپ رہنا سیکھ لو، عزت تمہارے قدموں میں آ کے گرے گی۔ جواب نہ دو، چپ ہو جاؤ، اللہ عزت تمہارے قدموں پہ لا کے کھڑا کر، تمہارے قدموں میں آ کے اللہ عزت کو گرائے گا۔ اولاد کو عزت دو، اولاد کو عزت دو، اولاد کو عزت دو، ان کو ٹائم دو، پھر یہ ساری زندگی تمہارے غلام بنے گے۔ 3 سال کے بچے کو اسکول میں دھکا دے دیا، آیا تو ٹیوشن والے کے پاس بھیج دیا اور خود اپنے مزے کیے، تو یہ اولاد کبھی تمہاری نہیں ہوگی۔ انہیں ٹائم دو اور اولاد کی خواہشات کا خیال کرو، ان پر ایسے ماں باپ ہونے کی ایسی دھونس مت جماؤ۔ آج کل اولاد نافرمان ہے، آدھا قصور ماں باپ کا ہے، آدھا اولاد کا ہے، کہ یہ وہ شفقت اور وہ محبت اور وہ ٹائم نہیں دیتے، اس سے آگے بات خراب ہو جاتی۔ اور ایک بڑا حساس موضوع ہے، رشتے ناتوں میں اولاد کی رعایت کرو، اپنی اولاد کی پسند ناپسند کا خیال کرو، ان پر مسلط مت کرو۔ اولاد سے کہتا ہوں کورٹ کی شادیاں نہ کرو، عشق معشوقی کی شادیاں نہ کرو، یہ 99.9% ناکام ہو جاتی ہیں۔ زندگی اور چیز ہے، عشق معشوقی اور چیز۔ اپنے ماں باپ کی دعائیں برکتیں لے کر شادی کرو، لیکن ماں باپ سے کہتا ہوں اگر کہیں بچی کہہ دے میں نے نہیں کرنی یہاں، تو اللہ کے واسطے اس کی رعایت کرو، اس کو گائے بھینس نہ بناؤ کہ جس قلے نال مرضی جا کے بن چھڈو۔ انسان ہے، جانور نہیں ہے، انسان۔ زندگی جس نے گزارنی اس کی رعایت کرو، اس کی رعایت کرو۔ اولاد سے کہتا ہوں ایسے لو میرج اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ ہلاکت اور تباہی کا راستہ۔ میں قربان جاؤں میرے نبی کہ صاحبزادی جنت کی عورتوں کی سردار کا رشتہ آسمان پہ طے ہو چکا ہے کہ علی کے ساتھ کیا جائے گا۔ خبر آ چکی، جبریل آ چکے ہیں یا رسول اللہ، فاطمہ علی کے لیے، اور حضرت علی رشتے کا پیغام لے کر آئے۔
اور آپ فرما رہے ہیں انشاءاللہ، ہاں نہیں کی، کہا انشاءاللہ، ہاں تو ہو چکی ہے، انشاءاللہ ہاں کیوں نہیں کی، ہاں ہو چکی، آپ کو سبق سکھانے کے، ہمیں شریعت سکھانے کی۔ گھر تشریف لے گئے، فاطمہ بیٹی، علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دیں، اللہ ہو۔ جب جبریل آ کے بتا چکے ہیں کہ یہ رشتہ ہو چکا ہے آسمانوں پر، اللہ نے کہہ دیا ہے کہ فاطمہ علی کا کے ہاتھ میں دی جائے گی، پھر یہ کیوں پوچھ رہے ہیں بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، ہاں کر دوں، ہمیں سکھانے کی۔ کہ کتنی بچیاں سسک کے زندگی گزار دیتی ہیں، ماں پیو زبردستی کر دیتے، کتنے بچے سسک کے زندگی گزار دیتے ہیں کہ ماں باپ زبردستی کر دیتے۔ بھائیو اللہ کے واسطے شریعت پڑھو، دین پڑھو، نبی کی زندگی پڑھو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کرنا تھا، کیا خیر، آج کل کی شریف بچی بیچاری چپ کر کے کہتی ٹھیک ہے جی میں ماں پیو دی مرضی، تو فاطمہ جیسی ہستی کو تصور کر سکتا ہے، کہیں گی نہیں، وہاں سے اقرار ہی تھا، لیکن ہمیں پیغام دینا تھا، سکھانا تھا کہ یا رسول اللہ جیسا علی جاؤ لوگوں کو بلاؤ، پھر لوگوں کو بلاؤ، پھر آپ نے نکاح پڑھایا، پھر رخصتی ہوئی، بلا کر آپ نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور یوں علی کے ہاتھ میں دے کر کہا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک۔ سبحان، اب نے فرمایا فاطمہ مجھے جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ آئیو اللہ کے واسطے اپنی قومی زندگی سے نکلو، رواجی زندگی سے نکلو، پنجاب کی زندگی، پٹھانوں کی زندگی، بلوچوں کی زندگی، سندھیوں کی زندگی، یہ بت ہیں، ان کو توڑ کے نبوت والی زندگی، نبوت والی زندگی، نبوت والی زندگی وہ اختیار کریں گے، ہماری عورتوں بھی سکھی، ہمارے مرد بھی سکھی، ہماری اولاد بھی سکھی۔ تو سارے بھائی نیت کرتے ہیں نا اس کی انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ تو آپ بھائیو ایک تو جہاں مرکز ہے اسماعیل وہاں جایا کرو، جمعرات کو آپ کو فائدہ ہوگا، آپ کے پاس مسجد میں جماعت آ جائے ان کے ساتھ بیٹھا کرو، اس سے آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا، مہینے میں 3 دن جایا کرو، اس سے آپ کو انشاءاللہ راستہ ملے گا۔ اور دعا سے پہلے اگر کسی سے لڑے ہوئے ہو، مستورات میں کوئی کسی سے لڑی ہوئی ہے یا آپ کسی سے لڑے ہوئے ہو، دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، مر جانے والی جگہ پہ کیا لڑائیاں، معاف کر، معاف کر، معاف کر، اللہ پہ چھوڑ دو۔ اپنے نبی کے ایک حدیث سنا کے دعا کرتے، آپ نے فرمایا مدینے والوں سے، مدینے والوں میرے بعد تمہیں تمہارا حق نہیں ملے گا، کیا کرو گے؟ کہا ہم تلوار اٹھائیں گے، حق لیں گے۔ آپ نے فرمایا اگر میں اس سے اچھی چیز بتاؤں کرو گے؟ کہا جی کیا؟ کہا حق کے لیے لڑائی نہ لڑنا، چھوڑ دینا، اور حوض کوثر پہ آ جانا، سارے پورے کروا دوں گا۔ سر اب یہ وعدہ مدینے والوں کے ساتھ نہیں ہے، یہ وعدہ ہر اس امتی کے ساتھ ہے جو جھگڑے سے بچنے کے لیے حق چھوڑ دے۔ اپنا حق لو، کوشش کرو، لیکن اگر لڑائی کی شکل ہے واپس ہو جاؤ کہ یا رسول اللہ آپ کے حوالے۔ آپ نے مدینے والوں میں ہمیں بھی شامل کیا ہے، جس کا حق مارا جائے اور لڑے نہیں، چھوڑ دے، صبر کر جائے، میرے انتظار کر آنکھیں بند ہونے کا کہ میرا نبی تیرا وکیل ہوگا اور اللہ جج ہوگا، ویکھیا فیصلہ کہندا ہوندا ہے۔ تم اپنے حبیب کو اپنا وکیل بنا، اب معاف کر دو، عورتیں بھی معاف کر دیں، آپ بھی معاف کر دیں، گلے لگو، امت بنو، محبت سے رہو۔ کیا 4 دن کی زندگی میں نفرتوں کی آگ بھڑکانا، محبت کے پھول بکھیر کے چلے جاؤ، کیا ظلمتیں پھیلانا، اپنے حصے کی شمع جلا کے چلے جاؤ۔ دعاؤں سے وہ کام بنتے ہیں جو نہ پیسے سے بنتے ہیں نہ مجاہدے سے بنتے ہیں۔ مجھے پتہ نہیں کہ اللہ نے یہ سارا نظام میرے ساتھ کیوں چلایا، کیسے چلایا۔ تم واپس آئے تو دونوں مائیاں عرب والے کی تھی، سوئی پڑی تھی۔ میں نے کہا اماں جی اٹھو، تھوڑا گھر ویکھ آیا، تم لے جانا۔ تم میں سے ایک دم ہوئی، وے بیٹا تینوں رب اپنے سونے دیں زیادہ کرائی رکھے۔ میں نے بیگم سے کہا بیگم یہ دعا قبول ہو گئی۔ 90 سے لے کر آج تک بلا ناغہ میرے رب نے مجھے اپنے گھر بلایا، لہٰذا میں اس کے سامنے ایسے منہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ وہ ایسے دعا مانگ رہا تھا، مانگتے اس نے جب اوپر نظر اٹھائی تو مجھے دیکھا تو اس نے ایسے بھی نہیں کیا، اتنے ہی ہاتھ چھڑے دوڑ کے میرے پاس آیا، کہنے لگا مولانا تمہیں پتہ نا کی دعا کر رہا ہے؟ میں کہا میں کوئی نجومی ہے جو انہوں پتہ لگے ہوئے؟ کہنے لگا میں یہ دعا کر رہا یا اللہ بڑی طارق جمیل کو اماں کی دعا لگی ہوئی ہے، وہ ضرور آیا ہوگا حج پر، وہ جہاں بھی ہے مجھے ملا دے۔ کہ یہ میرے الفاظ ختم ہوئے ہیں جو تو سامنے کھڑا تھا۔ دعاؤں سے وہ کام بنتے ہیں جو نہ پیسے سے بنتے ہیں نہ مجاہدے سے بنتے ہیں۔ مجھے پتہ نہیں کہ اللہ نے یہ سارا نظام میرے ساتھ کیوں چلایا، کیسے چلایا۔ یہ ایک واقعہ کی طرف میرا ذہن جاتا ہے۔ سردی شدید تھی اور ایونٹ سنسان ہوتا تھا۔ باہر بازار میں 2 ہوٹل تھے، ایک چائے کی دکان تھی۔ میں برآمدے میں کھڑا تھا تو میرے استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا عبدالرحمان، انہوں نے کروٹ بدری کیا تو ان کے قریب دوسرے استاد لیٹے ہوئے تھے، مولوی احمد بٹلہ صاحب۔ کہنے کہ مولانا کیا ہوا؟ کہنے کہ سر میں بہت درد تھا۔ بھائی یہ سننا تھا کہ میں اوپر گیلری میں میرا بستر تھا اور وہ اتنی سختی تھی گورنمنٹ میں کہ یہ جو گھڑی باندھنا بھی وہ کیا تھا، خلاف قانون تھا، اور تھرمس رکھنا بھی خلاف قانون تھا۔ مجاہدہ ٹھنڈی چاہ پیو تو 2 لڑکوں نے تھرموس چوری رکھا ہوا تھا، وہ میں ایک کو میں نے جا اٹھایا، میں نے بھائی
थर्मोस की थे, कहता वो पड़ा हुआ है, वो पड़ा। तो मैंने उससे उठाया, बगल में डाला और मैंने बाजार की दौड़ लगा दी। 10 बज रहे थे और 10 बजे सन्नाटा, 250-300 का तो मजमा होता था रायमंड। कि या अल्लाह कोई दुकान खुली हो, या अल्लाह कोई दुकान खुली हो। तो मैं नंगे पांव, दिसंबर का महीना था, मैं नंगे पांव दौड़ा और मैंने देखा तो वो चाय की दुकान का दरवाजा बंद था और रोशनी आ रही थी। मैंने कहा ये लगता खुली हुई है। तो मैंने उसके किवाड़ ऐसे किए तो वो खुल गया। तो आगे वो दुकान वाला, उसका नाम था अनवर मुल्तानी रहमतुल्लाह। ये मैं आपको बता रहा हूँ 73-74 की बात। तो वो बैठा हुआ था। मैंने कहा भाई अनवर चाय बनानी है। कहा भाई मैं तो उरंग, और भाई मैं तो थका हुआ हूँ, ये दूध पड़ा है खुद ही बना ले। तो मैंने कहा चूल्हा का, ये चूल्हा भी पड़ा है। तो मैंने वो होते थे हवा भरने वाले चूल्हे, उससे मैंने दूध गर्म किया, पत्ती डाली, चाय बना। चाय की दुकान पे की हुकूमत की वुसअत बहुत बड़ी थी। बहुत पहले अशोक भी गुजरा है, लेकिन वो तारीख में इतना महफूज नहीं। इन चारों की तारीख महफूज। 1974 में 416 हिजरी 1974 को 1000 साल के करीब गुजर चुका है। गजनी में जलजला आया तो उसकी कब्र बैठ गई। तो उस वक्त जाहिर शाह मरहूम की हुकूमत थी, तो उन्होंने कहा भाई कब्र को दोबारा बनाओ। तो जब कब्र को खोला गया ताकि दोबारा बनाया जाए, तो आप हैरान होंगे, उसका कफन भी मैला नहीं हुआ और उसका जिस्म सही सलामत पड़ा था। वो मस्जिद का इमाम नहीं था, किसी खानका का पीर नहीं था, किसी मदरसे का वो मुफस्सर मुहद्दिस शेखुल हदीस नहीं था, किसी कोने में बैठ के अल्लाह अल्लाह करने वाला नहीं था। दुनिया के 4 बड़े बादशाहों में एक बादशाह गुजरा है और हुकूमत कितने की? 33 साल। 33 बरस की हुकूमत करके 1000 साल के बाद कब्र फटी तो उसका जिस्म ऐसे था जैसे अभी कोई कब्र में रख कर गया है। तो इससे मालूम हुआ कि दुनिया की तरक्की आदमी को आखिरत की कामयाबी से नहीं रोकती, अपना गलत इस्तेमाल इंसान को आखिरत में भी नाकाम करता है और अल्लाह की बारगाह में भी उसे जलील करता है। और अपने जिस्म का सही इस्तेमाल वो दुनिया में भी इसको अल्लाह की रजा देता है और आखिरत में भी कामयाबी का झंडा इसके हाथ में पकड़ाता है। तो अल्लाह ताला ने कामयाबी नाकामी का मेयार जो कुरान में बताया है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, जो हम समझे हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ। तो इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह ताला ने फरमाया अब कामयाब होने के लिए एक ही रास्ता है, वो इस्लाम है। वमन यब्तगि गैरल इस्लाम दीना फलन युक़बल मिन्हु वहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन। जो इस्लाम के अलावा किसी भी रास्ते पर चल कर आया तो अल्लाह उसे कबूल नहीं फरमाए। तो भाइयों, अल्लाह ने हम पर करम किया कि हम ईमान वाले हैं, इस्लाम वाले हैं। हमारी बदकिस्मती कि हमें नादान उलमा ने नादान की शर्त लगा हर शोबे में नादान लोग होते। दफ्तरों में रिश्वत लेने वाले नादान लोग, हेरा फेरी करने वाले बाजार में नादान लोग हैं, मिलावट करने वाले मंडी में नादान लोग, चोरी करने वाले, डाका डालने वाले, अड्डे चलाने वाले, ये नादान लोग हैं। तो इंसान बिगड़ा हुआ है तो मेंबर पर बैठने वाले भी कुछ नादान हैं और कुछ समझदार हैं। तो नादान लोगों ने जब मेंबर पर बैठे उन्होंने हमें फिरकों में बांट दिया और इतनी नफरत पैदा कर दी कि ए काफिर ए काफिर ए काफिर ए काफिर, इधर नाल तुसी मुसाफा की तते थोड़ा निकाह टूट जाए। ऐसे उल्लू और ऐसे अकल के पैदल लोग वो मौजूद हैं, उन्होंने हमें तोड़ के रख दिया। और मुस्लिम की बजाय किसी पर देवबंदी का लेबल, किसी पर बरेलवी का लेबल, किसी पर शिया का लेबल, किसी पर अहले हदीस का लेबल, लखान लेबल बना के उन्होंने हमें टोटे टोटे कर दिया। देखो मैं हाथ जोड़ता हूँ, शाबान का मुबारक महीना है, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये रजब का पिछला महीना जो गुजर गया ना, ये जब आता था तो आप कहते थे अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजबिन व शाबान, या अल्लाह हमारे रजब और शाबान में बरकत दे। व बल्लिगना रमज़ान, और या अल्लाह आगे रमज़ान आ रहा है, या अल्लाह हमें उस तक पहुंचा दे। और आप शाबान में सबसे ज्यादा रोजे रखते थे, कभी कभी पूरा महीना शाबान के रोजे आप रखते थे। और 15 शाबान जो बहुत मुबारक रात है, इसमें आपने फरमाया इसका क्या रात की तहज्जुद और दिन का रोजा, ये अल्लाह ताला की बारगाह में बहुत महबूब है। तो हम मुसलमान के लेबल को हटाकर, आप देखो मस्जिदों पे लिखा होता है बरेलवी मस्जिद, देवबंदी मस्जिद, अहल हदीस मस्जिद। मस्जिद तो अल्लाह की है। इमाम बारगाह हारून रशीद ने अपनी बीवी से कहा, गुस्से में आ गया, कहने लगा अगर तूने आज रात मेरे मुल्क में गुजारी तो तुम्हें 3 तलाक। पीछे सिर नाप के बह गया है मैं की आखिरत। तो उसने उलमा इकट्ठे किए, कहने लगा जी मैंने बीवी से कहा है तूने रात मेरे मुल्क में गुजारी तुम्हें 3 तलाक, तो कोई तलाक से बचने की सूरत है? तो उलमा ने कहा एक ही सूरत है कि तुम्हारे मुल्क से रात बाहर गुजारो। मुल्क उसका फैसलाबाद तक था और उधर कौशहर तक था और
دنیا میں پھیلی ہوئی حکومت، تو گھوڑے پہ تو یہ فاصلہ طے نہیں ہو سکتا، لہٰذا انہوں نے کہا یہ رات آئے گی طلاق ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگا یہ ابو حنیفہ جو جن کی ہم پیروی کرتے ہیں، امام ابو حنیفہ، ان کے فتوے پہ عمل کرتے ہیں، کہا ان کے شاگردوں میں کوئی ہے؟ ان کا ایک شاگرد ہے۔ اس وقت امام ابو یوسف بڑے غریب فقیر دھوبی کے بیٹے تھے، ان کا ایک ہے ابو یعقوب، ابو یوسف یعقوب ان کا نام تھا، کہا اسے بلاؤ۔ وہ آ گئے، انہوں نے ان سے پوچھا، ہارون رشید نے، اچھا اس سے پہلے ایک واقعہ ہوا، ناجائز تجاوزات آج سے نہیں ہیں، بہت پرانے زمانے سے۔ ایک یہودی اس محلے میں رہتا تھا، بڑا سیٹ، تو اس نے اپنے گھر کی دیوار توڑ کے نا گلی بیچ میں لے لی، گلی کو تنگ کر دیا، چھوڑی سی پہ تنگ کر۔ امام ابو یوسف نے اس سے کہا بھائی غریب لوگوں کا راہ نہ روک، ہمارے لیے گزرنے کا راستہ تو کھلا رکھ۔ تو اس نے بڑے تکبر سے کہا جب تو پالکی میں بیٹھ کے آئے گا تو کھول دوں گا۔ میں غریب بندے نے روٹی نہیں لبھی۔ پالکی اس زمانے کی معزز سواری تھی جو غلام اٹھاتے تھے، نوکر، اور اس میں وہ خواتین یا مرد نوابان جو ہوتے تھے وہ بیٹھ کے ایک محلے سے دوسرے محلے جاتے تھے، چونکہ اندر تو کوئی گھوڑے یا سواریاں تو چلتی نہیں تھیں۔ تو انہوں نے امام ابو یوسف کو بلا کے پوچھا، یہ حضرت میں نے بیوی کو یہ کہا ہے تو نے میرے ملک میں رات گزاری تو تمہیں 3 طلاق، تو کوئی شکل ہے کہ طلاق نہ ہو؟ تو انہوں نے بغیر سوچے کہا رات مسجد میں گزارے طلاق نہیں ہو۔ تو علماء نے ان کو ایسے دیکھا، یعنی اکھیاں نال بھائی ایک ہی میں۔ تو امام ابو یوسف نے جواب دیا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے مسجد اللہ کا گھر ہے، ہارون دا نہیں ہے، ہارون رشید دا نہیں ہے، مسجد اللہ دی ہے، لہٰذا مسجد میں رات گزارے طلاق نہیں ہوتی۔ تو ہارون رشید اتنا خوش ہوا، انہوں نے کہا 1 لاکھ درہم ان کو انعام دیا جائے اور ان کو چیف جسٹس آف عباسی کنگڈم بنایا جائے۔ اور جب وہ جانے لگے تو کہنے لگے ٹھہرو پالکی لیاؤ بھائی، پالکی کہ ان کو پالکی میں بٹھا کے گھر چھوڑا جائے۔ جب وہ اپنی گلی کے کونے پر پہنچے تو کہنے لگے پالکی اتنے رکھ دو، نہ رکھتے تھے۔ کوئی یہودی نو سدو، کوئی یہودی 4 دن پہلے دی گل ہے، یہودی نے دیکھا شاہی غلام شاہی پالکی تو کمبل لگ گیا، کہنے لگا دیکھ بھائی میں پالکی میں آ گیا ہوں، اب تو ہمارا راستہ کھول دے۔ کہا حضور بالکل تو نے دیوار توڑ کے پیچھے کر دیا۔ بھائی ہم مسلم ہیں، ہم مومن ہیں، ہاں اس امت میں عقائد کا بھی اختلاف ہے، اعمال کا بھی اختلاف ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ یہ بھی کافر وہ بھی کافر۔ ہر مکتب فکر یوں سمجھ رہا ہے کہ بس میں ہی مسلمان، باقی سارے کافر ہیں۔ یہ دیکھو میں تمہیں ہاتھ جوڑتا ہوں، ایسے فتنہ پھیلانے والے مولویوں کے قریب بھی نہ جاؤ، وہ کسی بھی مکتب فکر سے ہو، ان کو لو دور ہو کے گزرو۔ اور ہر مکتب فکر میں اللہ کے نیک بندے اور صلح چاہنے والے، محبت چاہنے والے بے شمار ہیں، ان کی سن۔ تو بھائیو کامیابی کا معیار ہے اسلام، ان الدین عند اللہ الاسلام وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی چیز کو اختیار کرے گا لگائے گا مردود ہے۔ اسلام کیا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی مبارک زندگی۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزت لے کر آیا ہوں۔ وَجَعَلَ الذُّلَّ وَالصِّغَارَ لِمَنْ خَالَفَ أَمْرِي، جو میرے اس راستے سے ہٹے گا اللہ اسے ذلیل کر دے گا۔ یہ بھی میرے نبی کی حدیث، اور میرے نبی کی زندگی اور میرے نبی کا اسلام تھوڑے سے وقت میں آپ کو سارا بتا دے، سارا مختصر۔ اسلام شروع ہوتا ہے عبادت سے اور مکمل ہوتا ہے اخلاق۔ یہ بلڈنگ مسجد ہو یا مندر ہو یا گھر ہو یا گردوارہ ہو یا گرجا ہو، ہوٹل ہو، ہاسپٹل ہو، بنیاد سے شروع ہوتا ہے اور چھت پہ جا کے مکمل ہوتا ہے۔ سہیل صاحب نے اس وقت بلایا جب چھت مکمل ہو، چھت نہ ہو تو نہ گھر میں بیٹھا جا سکتا ہے، نہ مسجد میں، نہ دفتر میں، نہ ہاسپٹل میں۔ تو میرے نبی نے 1-2 حدیثیں سناتا ہوں جس سے پورے اسلام کی تصویر سامنے آ جائے گی۔ آپ نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد، آ گئی بنیاد، عمارت سے تشبیہ دی ہے، عمارت سے۔ اسلام کی بنیاد ہے 5 چیزیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی، 5 وقت کی نماز، اور 1 مہینے کا روزہ جو ابھی انشاءاللہ رمضان آ رہا ہے، اور زکوٰۃ 4 مالداروں کے لیے، اور حج 5واں مالداروں کے لیے۔ حج اور زکوٰۃ میں اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا فرق کر دیا کہ جس کے پاس پیسہ فالتو 1 سال پڑا رہے تو زکوٰۃ دے 2.5%، اور جس کو اللہ نے دولت دی ہے، صحت بھی دی ہے، تو وہ جا کے میرے گھر کا حج کرے زندگی میں صرف 1 دفعہ۔ اسلام کی بنیاد میں 5 پتھر پلر بنائے گئے ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ یہ تو بنیاد ہو گئی۔ بنیاد کوئی ڈال دے تو وہ یہ نہیں کہتا جی یہ میرا گھر ہے، کہتا جی یہ گھر بن رہا ہے۔ بنیادیں پڑی ہوں، کوئی نہیں کہتا یہ مسجد ہے، کہ جی یہ مسجد بن رہی ہے۔ کوئی نہیں کہتا جی یہ میرا دفتر ہے، کہتا جی دفتر بن رہا ہے، یہ ہاسپٹل بن رہا ہے۔
یہ مندر بن رہا ہے، یہ گرجا بن رہا ہے، یہ گردوارہ بن رہا ہے، کوئی اس کو کوئی نام نہیں دیتا جب تک چھت نہ پڑ جائے۔ تو ہمارے پاس جو اس وقت اسلام ہے وہ بنیادی اسلام ہے، صرف نمازی، روزہ، زکوٰۃ، حج، وہ بے جان ہے کیونکہ چھت کوئی نہیں، لیکن یہ بھی آخرت کے ہمیشہ کے عذاب سے بچانے والا ہے۔ اب چھت پہ جا کے چیز مکمل ہوتی، تو اسلام کی چھت کیا ہے جہاں جا کے اسلام مکمل ہو جائے؟ تو میرے نبی کی دوسری حدیث اس کے ساتھ جوڑ لو، آپ نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے اخلاق کی چھت بنا دوں، تمہارے اخلاق مکمل کر دوں۔ تو میں دو لفظوں سے یہ بات کر رہا ہوں، ایک بنیا پہلی حدیث میں، ایک اتمم دوسری حدیث میں، کہ اسلام شروع ہوتا ہے عبادت سے اور مکمل ہوتا ہے اتمم ہوتا ہے پوری طرح مکمل کرنا اور اچھی طرح مکمل کرنا۔ جیسے اس میں اب قالین بھی بچھ گیا ہے اور چھت بھی پڑ گئی ہے اور باقی چیزیں بھی آ گئی، اس کو کہتے ہیں اتمم۔ چھت پڑ جائے، لائٹیں نہ لگی ہوں، فرش نہ بنا ہو اور قالین نہ بچھو تو اتمم کا لفظ نہیں بولا جائے۔ تو میرے محبوب نے فرمایا کہ میں تمہارے اخلاق کو پوری طرح مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں، اور ادھر فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں۔ تو بھائیو، میرے نبی کا دین، میرے اللہ کا اتوارا ہوا اسلام مختصر 2 حدیثوں میں ہے، ایک کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور ایک اچھے اخلاق۔ ایک حدیث اور ساتھ سنا دوں تو اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں وہ سامنے آ جائے۔ میرے نبی نے سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مل اسلام، عمر بن عبسہ نے پوچھا یا رسول اللہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اطعام الطعام و طیب الکلام، سبحان۔ آپ نے فرمایا اسلام ہے میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا، یہ نہیں کہ ہر بولتے گال کڑنی، ہر بولتے گال کڑنی، کھوتے میں گالی کڑی جاندے ہرڈیاں۔ تو میرے نبی نے فرمایا اسلام کیا ہے؟ میٹھا بول بولنا اور کھانا کھلانا۔ پہلی حدیث میں اسلام کیا ہے تو آپ نے کہا نماز پڑھنا، کلمہ پڑھنا، روزہ رکھنا، حج زکوٰۃ دینا، حج، یہ ابتدا ہے۔ اب انتہائی اسلام اخلاق پر ہے۔ تو اب یہ جو سوال کرنے والا ہے نا، یہ آخری حج کے موقع پہ سوال کر رہا ہے، آخری حج میں ملاقات ہو رہی ہے، الیوم اکملت لکم عرفات میں نازل ہو چکی ہے، دین مکمل ہو چکا ہے۔ تو اب میرے نبی مکمل دین کی شکل بتا رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ اطعام الطعام و طیب الکلام، کھانا کھلانا، میٹھا بول۔ اللہ کو بخیل سے پیار نہیں ہے، سخی سے پیار ہے، چاہے وہ غافل ہو، اور بخیل سے اللہ دوستی لگاتا نہیں، چاہے رات کا تہجد گزار، دن کا روزے دار ہو۔ چاہتا نہیں پیو گے، پہلے ہی نہیں کہہ دیتا ہے، چاہتا نہیں پیو گے، اگلا شرم میں چاہتا جی نہیں جی بس رہنے دے، روٹی تو نہیں کھاؤ گے، روٹی تو نہیں کھاؤ گے، بخل کا دورہ۔ ہمارے بچپن میں جب یہ سڑکیں کچی ہوتی تھی تو مسافر آ کے ڈیروں میں ٹھہرتے تھے، تو ہمارا کلچر تھا دیہاتی، اور یہ بھینسیں گائیں بہت زیادہ ہوتی تھی، تو رات کو آنے والے مسافروں کو یا مہمانوں کو دودھ پلایا جاتا تھا، روٹی کھلا دی مغرب کے فوراً بعد، اور عشاء کے بعد نوکر جاتا تھا اور سب کو دودھ پلاتا تھا۔ یہ ہمارا ایک کلچر تھا۔ تو گلاس ہوتے تھے اتنے بڑے بڑے، 3 پادا گلاس ہوتا۔ ہمارے دادے کے زمانے کا ایک بزرگ کا گیا مہمان، ہمارے دادا اور اس کے والد آپس میں بہت تعلق، آگے بہت تعلق، وہ پرانی عمر کے، تو نوکر گیا دودھ پلانے، اب گلاس آ گئے ایڈے ایڈے، پہلے گلاس ہوتے تھے اتنے اتنے تانبے دے، چاچا لال ہوتا نہ ہوئے، اس نے دودھ ڈال کے دیا نا تو کہتا پتر میں نہیں پیندا۔ اس نے کہا چاچا کیوں؟ کہ پتر جو 2 تو ود پیواں تو 2 پیواں تو میرا گزارا نہیں ہوندا، تے 2 تو ود پیواں تو بے غیرت بناتے، گلاس ہے نہیں، گلاسی ہے، جا بھجا میں نہیں پیندا۔ تو آج کل کی مہمان نوازی ہے، چائے تو نہیں پیئیں گے، پہلے ہی نہیں کی جان، گڈی بھی تیار ہے تے کھانا بھی تیار ہے، کی کرو گے؟ وہ جو میں گڈی تے جانا۔ ہمارے بچپن میں رات 12 بجے مہمان آتا تھا تو ہماری دادیاں نانیاں کہتی بسم اللہ بسم اللہ، برکت آ گئی، برکت آ گئی، برکت آ گئی۔ آج دن کے 12 بجے میں مہمان آ جائے تو ہماری بیگمات کہتی ہیں بتائے بغیر آ جاتے ہیں، منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں، بتائے بغیر آ جاتے ہیں، منہ اٹھا کے، حالانکہ جبکہ آج کل پکانا کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے۔ تو بخل کا زمانہ آ گیا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا پوچھ اسلام کیا ہے؟ کھانا کھلانا۔ چلو ایک آدمی غریب ہے، اس کو روٹی کوئی نہیں، میٹھا بول تو بول سکتا ہے، زبان تو اللہ نے سب کو دی ہے، تو اگر ہم نے کہا میٹھا بول، کھانا کھلا، کھانا ہر آدمی یقینی بات ہے نہیں کھلا سکتا، کہ اتنے کم وسائل ہیں کہ خود ہی وہ چٹنی سے روٹی کھاتا ہے۔ پھر اس نے پوچھا مل ایمان، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا الصبر والسماحہ، لوگوں کی برداشت کرنا اور معاف کرنا، یہ بھی اخلاق پانی جمنا۔ اس نے پوچھا مل ایمان، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ تو اب دین مکمل ہو چکا نا، تو چھت بتائی جا رہی۔ آپ نے کہا صبر والسماحہ، برداشت کرنا لوگوں کی، میں بدلہ لے کے چھڑوں گا نہیں، یہ ایمان
کی اعلیٰ تصویر نہیں ہے. آپ نے کہا صبر کروں. پھر صرف صبر نہیں کرنا، وَالسَّمَاحَ اور معاف کرنا. سبحان اللہ، کیا خوبصورت ایمان بتایا. اور میرے نبی نے کر کے دکھایا. 21 برس جو قتل کے منصوبے بناتے رہے، 21 سال مکے والے. جب آپ نے مکہ فتح کیا تو آپ نے ایک بول میں کہا جاؤ میں نے سب کو معاف کیا. آپ تبوک کے سفر سے واپس آ رہے تھے، آپ سوئے ہوئے تھے، صحابہ بھی سوئے ہوئے تھے. تو ایک بدو کافر کہیں سے آیا، غورس اس کا نام تھا. اس نے آپ ہی کی تلوار اٹھا کے آپ کی پسلی میں ماری. یہاں آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، دیکھا تو وہ تلوار لے کے کھڑا اور یوں کر کے کہنا 10 منٹ تینوں کون بچاوے گا. تو آپ نے کہا اللہ. تو اس کا ہاتھ کانپا اور تلوار گر گئی. تو آپ نے تلوار اٹھا کے یوں سیدھی تھی. اب تو بتا تجھے کون بچائے گا. وہ کہنے لگا میں تو ہی بچائیں. تم تو اللہ تو پتہ ہی کوئی نہیں. وہ کہنے لگا میں تو ہی بچائیں گا، مہربانی کر دے. سبحان اللہ. اب دیکھو کیا کرنے آیا ہے، مارنے پیٹنے نہیں، قتل کرنے آیا ہے. آپ نے فرمایا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنے کہ نہیں پڑھتا. تو آپ نے کہا جاؤ معاف کی. ہاں جاؤ معاف. اسلام مکمل کہاں ہو رہا. پھر اس نے پوچھا یا رسول اللہ ای الاسلام افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے؟ دھیان ڈال سنیں، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان. میرے نبی کا جواب، جو سارا دن مصلی پہ بیٹھا رہے، جو ہر سال حج عمرہ کرے، جو مسجد سے نہ نکلے، جو رات کو قرآن پڑھے، دن میں روزے رکھے. نہیں، سنو غور سے سنو. من سلم المسلمون لسانہ ویدہ، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان فیصل آباد کا وہ ہے جو اپنے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائے، جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے. میرے نبی سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارے محلے میں ایک خاتون رہتی ہے، رات کو تہجد پڑھتی ہے، دن میں روزے رکھتی ہے، پر اس کی زبان بہت سخت ہے، بہت بیزتی کرتی ہے. آپ نے کہا جہنم میں جائے گی. کہا جی ایک خاتون ہے جو نہ نفلی روزہ، لیکن اس کی زبان کا بول بڑا میٹھا ہے، کہا وہ جنت میں جائے گی. تو سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان کون ہے جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے؟ پھر اس نے پوچھا ای الایمان افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا مومن کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق، جس کے اخلاق اچھے ہوں وہ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان والا ہے. کیونکہ تکلیف نہ پہنچانا اخلاق کی ایک صفت ہے، اور اخلاق کی بے شمار اقسام. میرے نبی نے فرمایا اچھے اخلاق 360 صفات کا نام ہے.